أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ مقدس و معزز ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں بخاری شریف کی ایک بڑی ہی عظیم الشان حدیث جو قدر طویل ہے وہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس ایک حدیث پاک سے ہمارے بہت سارے مسائل کا علم ہوگا۔ یہ حدیث پاک کتاب المواقیت میں سب سے اخیر میں حدیث پاک کی نوٹ ہے۔ وہ ہے کیا کہتے ہیں، حدثنا ابو النعمان قال حدثنا معتمر قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو عثمان ان حدثنا ابو عثمان عن عبد الرحمن بن ابي بكر ان اصحاب الصفة كانوا اناسا فقراء۔ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو نعمان نے، امام بخاری کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو نعمان نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی معتمر بن سلیمان نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی میرے والد سلیمان نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی ابو عثمان نے، اور وہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے، یعنی خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ان اصحاب الصفة كانوا اناسا فقراء، اصحاب صفہ كانوا اناسا فقراء، یہ غریب لوگ تھے۔ اصحاب صفہ یہ غریب لوگ تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد شریف کے پاس ایک چبوترا گیا تھا، جہاں اس چبوترے پر غریب لوگ رہا کرتے تھے جن کا گھر بار نہیں ہوتا، وہ وہاں زندگی گزارا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا۔ اس چبوترے کا نام صفہ، لہٰذا وہاں جو لوگ رہتے تھے انہیں اصحاب صفہ کہا جاتا تھا۔ دن بھر اور رات بھر وہاں رہتے تھے اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حدیث پاک سنتے، حضور کی تعلیم اور تربیت میں رہا کرتے تھے۔ انہی اصحاب صفہ میں ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ بھی اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی ہیں۔ اور یہ تقریباً جو ہے یہ تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی تھی، تقریباً 70 لوگ تو رہا کرتے تھے عام طریقے سے، اور اس سے زیادہ بھی تعداد وہاں ہوا کرتی تھی۔ اتنے صحابہ کرام اس چبوترے پر تشریف فرما ہوتے تھے اور حضور سے اکتساب فیض کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس ظاہری اسباب دنیا کے اسباب دنیا نہیں ہوتے تھے، یوں کہہ لیجئے کہ کانوا اناسا فقراء، غریب لوگ تھے، وہ وہیں رہتے تھے، ان کے دن اور رات وہیں گزرتی تھی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ بعض لوگوں نے یہیں سے جو صوفیہ اکرام اور تصوف ہے وہ کہیں نہ کہیں اس حدیث سے بھی اس کو اخذ کرتے ہیں، اور تصوف کا شجرہ اسی اصحاب صفہ سے ملایا جاتا ہے۔ تو بہرحال ان اصحاب الصفہ كانوا اناسا فقراء، کہ لوگ اصحاب صفہ یہ غریب لوگ تھے۔ وان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث وإن أربع فخامس أو سادس۔ ایک روز حضور نے فرمایا کہ من کانا عنده طعام اثنين،
جس شخص کے پاس 2 لوگوں کا کھانا بنا ہو، جس کے گھر میں 2 لوگوں کا کھانا بنا ہو، جس نے 2 لوگوں کا کھانا تیار کیا ہو، فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ، تو اسے چاہیے کہ ان اصحاب صفہ میں سے کسی ایک کو اپنے گھر ساتھ لے جائے۔ وَإِنْ أَرْبَعٌ، اور جس کے گھر میں 4 لوگوں کا کھانا بنا ہے، اسے چاہیے کہ 5 لوگوں کو اس میں سے 5 لوگ اس 4 لوگوں کے کھانے میں شامل ہو جائیں۔ اور سادسن، اور جس کے گھر میں 5 لوگوں کا بنا ہے وہ 6 کو شامل کر لے۔ تو اس طریقے سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غریبوں کو کھانا کھلانے اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنے، انہیں اپنے کھانوں میں شامل کرنے اور اپنی ہمدردی میں شامل کرنے کا حکم فرمایا۔ سوسائٹی میں اگر کوئی غریب ہوتا ہے یا جو غریب لوگ ہوتے ہیں، ہم 1-2 روپیہ اور جو ہے کچھ پیسہ جو ہے انہیں دے کر کے روانہ کر دیتے ہیں، کبھی ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ انہیں بلا کر اپنے ساتھ کھانا کھلا لیں۔ کبھی ایسا کر کے دیکھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی ہوگا اور آپ کو عبادات اور اپنی زندگی میں جو لطف آئے گا اس کا مزہ وہی جانے جو یہ کرتا ہو۔ بہرحال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج آپ لوگوں میں جن لوگوں نے 2 کا کھانا بنایا ہے وہ 1 کو شامل کر لے، 3 کر لے، جنہوں نے 4 کا بنایا ہے وہ 5ویں کو شامل کر لے، جنہوں نے 5 کا بنایا ہے وہ 6 کو شامل کر لے۔ الغرض یہ کہ جو اصحاب صفہ غریب ہیں ان کو اپنے اپنے طریقے پر کچھ لوگ اپنے ساتھ لے کر جائیں اور انہیں کھانا کھلائیں۔ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 لوگوں کو اپنے ساتھ لے لیا، 3 لوگوں کو اپنی مہمانی میں لے لیا اور لے کر وہ اپنے گھر تشریف لائے۔ اور اپنے بیٹے، دوسری روایت میں ہے کہ اپنے بیٹے حضرت ابو بکر رضی اللہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ لوگ اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ آپ لوگ مہمان نوازی کرنا، آپ انہیں کھانا دینا اور انہیں کھلانا۔ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے جا رہا ہوں، وہاں کچھ کام ہے، اور میرے آقا صلی اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سمجھانے کے بعد، گھر والوں کو مہمان کی ضیافت کی طرف توجہ کرانے کے بعد آپ تشریف لے گئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ بہرحال یہاں حضرت یہاں یہ بیان ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر 3 لوگوں کو لے کر اپنے گھر پہ آ گئے۔ وَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بِعَشَرَةٍ، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر پہ لے آئے کھانا کھلانے کے لیے۔ یہ حضور کی سیرت ہے۔ جب کسی کو کوئی بات کہی جاتی ہے اور کسی چیز کی تعلیم کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے، تو پھر ناصح کو بھی چاہیے کہ وہ خود اس پر عمل کر کے دکھائے اور اس سے زیادہ کر کے دکھائے۔ اور یہ حضور کی سیرت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ آپ اپنے استطاعت کے مطابق لے جائیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود 10 لوگوں کو لے کر اپنے گھر پر تشریف لائے۔ بہرحال یہ حضور کی جو غریبوں کو نوازنا ہے، میرے آقا نے ہر مقام پر غریبوں کو نوازا ہے۔ اس حدیث پاک کا یہ شروعاتی جملہ بتا رہا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اگر ہم اپنے غریبوں کو امیروں پر تقسیم کر دیں، اگر غریبوں کو امیروں پر تقسیم کر دیا جائے تو کسی بھی محلے میں غریب نہیں بچے گا، کسی بھی علاقے میں غریب نہیں بچے گا، کسی بھی ملک میں غریب نہیں بچے گا۔ شرط یہ ہے کہ نبی کی تعلیم پر عمل کیا جائے۔ آگے سنیں، فقال فهو انا و ابی و امی۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ حضرت والد گرامی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 لوگوں کو گھر پر لے کر چلے آئے۔ اور گھر پر کون تھا؟ کہتے میں تھا، میری والدہ تھی اور میرے والد حضرت ابو بکر صدیق، یعنی 3 لوگ تھے اور 3 اور مہمان تشریف لے آئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کہتے ہیں وَإِنَّ أَبَا بَكْرَ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر نے مہمانوں کو گھر پہنچایا
اور بچوں سے بیٹے سے کہا اور اہلیہ سے کہا کہ انہیں کھانا کھلا دینا، میں حضور کے پاس جا رہا ہوں۔ چنانچہ وہ حضور کے پاس تشریف لے گئے۔ وَإِنَّ أَبَا بَكْرَ تَعَشَّ عِنْدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی بارگاہی میں، حضور کے پاس انہوں نے رات کا کھانا تناول فرما لیا۔ خود حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور وہاں رات کا کھانا تناول فرمایا۔ ثم لبس حيث صليت العشاء، پھر وہیں عشاء کا وقت آ گیا، عشاء کی نماز کا ٹائم ہو گیا اور آپ نے نماز عشاء ادا کی۔ ثم رجع ولبس حتى تعشى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، نماز عشاء پڑھ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے رات کے کھانے سے فارغ ہو گئے۔ تو یہاں پر اور کہ حضور نے، حضرت ابوبکر نے حضور کے ساتھ ہی کھانا کھایا ہوگا، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقیناً حضرت اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہی ان کو کھانا کھلانا پسند فرمایا ہوگا، اور ساتھ ہی حضور نے کھانا تناول فرمایا ہوگا۔ الغرض حضرت ابوبکر صدیق نے کھانا کھایا اور پھر نماز ادا کی اور حضور کی بارگاہ سے اجازت لی، اور فجاء بعد ما مضى من اللیل ما شاء اللہ، پھر جتنی دیر اللہ نے چاہا وہ اتنی دیر حضور کے پاس ٹھہرے رہے اور اس کے بعد وہ اپنے گھر واپس آئے۔ فجاء بعد ما مضى من اللیل ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، جتنا دیر اللہ نے چاہا اتنا دیر وہ حضور کے پاس رہے، اس کے بعد پلٹ کر وہ حضور سے وہ اپنے گھر تشریف لائے۔ قالت له امراته ما حبسك عن اضيافك او قالت ضيفك، ان کی اہلیہ جو تھی حضور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی، ان کا نام ام رومان تھا۔ آپ ہی کے وطن مبارک سے حضرت عبد الرحمن کی بھی ولادت ہے، اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی ولادت آپ ہی کے وطن مبارک سے ہے۔ تو حضرت ام رومان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ ہیں، ان کی اہلیہ ہیں۔ انہوں نے فرمایا، عرض کیا کہ حضور آپ کہاں رہ گئے تھے؟ قالت له امراته، ان کی بیوی نے ان سے کہا، ما حبسك عن اضيافك، آپ کہاں رہ گئے تھے کہ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی سے کیوں غافل بیٹھے تھے یا دور رہ گئے تھے؟ اور قالت ضيفك، یا اپنے مہمانوں سے کہاں دور رہ گئے تھے؟ اپنے آپ کو روک رکھا تھا، اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے سے خود کو روک رکھا تھا، اس کا سبب کیا تھا؟ کہتے ہیں حضرت ابوبکر نے فرمایا، او ما اشیتہم، فرمایا کیا تم نے انہیں کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تم نے انہیں ابھی تک کھانا نہیں کھلایا؟ قالت ابو حتی یجیا، ان کی اہلیہ نے جواب دیا کہ ہم نے کھانے کے لیے تو کہا لیکن انہوں نے انکار کیا۔ قد عرضوا فابوا، انہوں نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا یہ کہہ کر کہ جب تک مالک خانہ نہیں آئے گا، جب تک گھر کے مالک نہیں سامنے حاضر ہوں گے تب تک ہم کھانا نہیں کھائیں گے، اور انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ اس سے معلوم یہ ہوا، اس سے سبق یہ ملا کہ بندہ کہیں مہمان بن کر جائے تو پھر جب تک صاحب خانہ حاضر نہ ہو کھانے سے پرہیز کرے۔ ٹیبل پہ سامان لگ گیا اور ابھی صاحب خانہ اندر سے آئے نہیں اور بندے نے بلا جھجک کھانا شروع کر دیا، یہ طریقے کے خلاف ہے۔ لہذا طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ کسی کا مہمان بنے تو میزبان کا انتظار کرے کہ میزبان تشریف لے آئے، جب میزبان آ جائے تو اور اس کی اجازت ہو تو پھر کھانا شروع کرے۔ یہ حدیث پاک اس طرف رہنمائی کر رہی ہے۔ وہ لوگ مہمان بن کر آئے تھے، انہوں نے کھانا نہیں کھایا حضرت ابوبکر کے انتظار میں۔ اس کے بعد کیا ہوا تو حدیث پاک سنیں، کہتے ہیں کہ قال فذهبت انا فاختبأت، حضرت
عبد الرحمن کہتے ہیں، حضرت ابوبکر کے شہزادے کہتے ہیں عبد الرحمن، میں تو سمجھ گیا کہ ابا حضور اب ناراض ہوں گے، میں سمجھ گیا کہ ابا حضور ناراض ہوں گے، چنانچہ میں وہاں سے ہٹ گیا اور جا کر چھپ گیا۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر مہمان نوازی میں حد سے زیادہ خیال کرتے تھے، اپنے مہمانوں کا وہ حد سے زیادہ خیال کرتے تھے، اور ابو بکر جیسے جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انتہائی نرم تھے، وہ بھی اس بات پر غصے میں آ جاتے تھے کہ کوئی مہمان ان کے گھر پہ ہو اور اس کی میزبانی میں تاخیر کی گئی ہو۔ حضرت ابو بکر کا یہ مزاج سمجھ کر حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں چھپ گیا کہ ابا حضور غصے میں آ جائیں گے۔ فقال یا غنصر فجدع وسبع، یہ الغرض حضرت عبد الرحمن چھپ گئے تو فرماتے ہیں کہ ابا حضور نے ڈانٹ والے لب و لہجے میں، غصے والے لب و لہجے میں کہا، اے غنصر، میاں کہاں ہو، میاں کہاں ہو؟ ڈانٹ والے انداز میں اور غصے والے انداز میں انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں آواز دی۔ فقال واللہ لا اطعمہ ابدا، حضرت ابو بکر کو اتنا جلال آیا، مہمان موجود ہے اور اسے وہ کھانا اب تک نہیں کھا سکا اور میں کھانا کھا کر چلا آیا۔ اس پر انہیں بڑا افسوس ہوا اور اتنے جذباتی ہوئے، اور یوں کہہ لیجئے کہ جذباتی نہ کہیں بلکہ یوں کہیں کہ اتنا حضرت ابو بکر کے دل پر صدمہ ہوا کہ میرا مہمان میرے گھر پر ہے اور وہ اب تک کھانا تناول نہیں کر سکا۔ انہیں ایک طرح کا غصہ بھی آیا، اور اس غصے کے عالم میں انہوں نے قسم کھا لیا، واللہ لا اطعمہ ابدا، میں ہرگز کبھی کھانا، اللہ کی قسم میں ہرگز یہ کھانا نہیں کھاؤں گا، لا اطعمہ ابدا، اس کو نہیں کھاؤں گا کبھی، قسم کھا لیا۔ یہ قسم کا انداز بتا رہا ہے کہ حضرت ابو بکر کو یہ بات انتہائی ناپسند تھی کہ کوئی مہمان ان کے در دولت پر آئے اور وہ مہمان جو ہے ویٹ کرتا رہے، انتظار کرتا رہے، اسے وہ کھانا نہ کھائے، یہ اس کی مہمانی قاعدے سے نہ ہو، بظاہر یہ ان کو بے پناہ ناگوار گزرا۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لیا نا، تو جو مہمان تشریف فرما تھے تو انہوں نے بھی کہا کہ جب تک آپ نہیں کھائیں گے میں بھی نہیں کھاؤں گا، ہم لوگ بھی نہیں کھائیں گے، جب تک آپ کھانا تناول نہیں فرمائیں گے ہم لوگ بھی تناول نہیں فرمائیں گے۔ اب اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانا تناول فرمایا، اپنی قسم توڑ دی۔ یہاں سے یہ بات کھانا ان کے ساتھ تناول فرمایا، قسم نہیں کھاؤں گا، لیکن ان کے ساتھ کھانا، ان کے کہنے پر کھانا تناول فرمایا، چونکہ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ میں بھی اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک آپ نہیں کھائیں گے۔ اس کے بعد مہمانوں کو کھانا کھلانے کے لیے آپ نے قسم توڑ دی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب بندہ کسی چیز کی قسم کھا لے، یہاں سے یہ مسئلہ مل رہا ہے، یہ مسئلہ نکل رہا ہے، دینی مسئلہ اور شرعی مسئلہ، کہ جب بندہ کوئی قسم کھا لے اور قسم کو پورا کرنے سے بہتر توڑنا ہو، پورا کرنا قسم کو پورا کرنے والا عمل اس کے توڑنے والے عمل سے زیادہ اچھا نہ ہو، بلکہ توڑ دینا ہی زیادہ بہتر اور مناسب ہو، تو ایسی صورت میں قسم توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ وہ مہمانوں کی مہمان نوازی، مہمانوں نے کہہ دیا کہ اگر آپ نہیں کھائیں گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے ایسی صورت میں پورا کرتے اور کھانا نہیں کھاتے تو وہ مہمان جو موجود تھے وہ بھی کھانا نہیں کھاتے۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کھانا کھلانے کے لیے اپنی قسم توڑ دی، پوری نہیں کی اور اس کا کفارہ ادا کیا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ کھانا تناول فرمایا۔ اب وَإِلَّهِ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِن نُقْمَةٍ إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ کیا اور بسم اللہ کر کے کھانا شروع کیا
تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ما کن ناخذ من لقمۃ، ہم جو لقمہ اٹھاتے تھے تو اس کے نیچے اس سے زیادہ ہو جاتا تھا، من اسفلها اکثر منها، جو لقمہ اٹھاتے کھانے کے لیے تو اس کے نیچے جس جگہ سے اٹھاتے تھے وہاں اور زیادہ برکت ہو جاتی تھی، وہاں اور زیادہ کھانا نظر آتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ آپ دیکھیں ولی کی کرامت ہے، کھانا اٹھا رہے ہیں لیکن وہ کھانا ختم نہیں ہو رہا ہے اور زیادہ ہو جا رہا ہے، یہ کرامت ہے۔ آپ آگے دیکھیں، حضرت عبد الرحمن درانی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں حتیٰ شبعوا، کہتے ہیں یہاں تک کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، ہم سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، کہتے سارت اکثر مما کانت قبل ذالک فنظر الیہا ابو بکر، کہتے ہیں سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، وسارت اکثر مما کانت قبل ذالک، اور وہ کھانا پہلے سے زیادہ بچا ہوا تھا، پہلے جتنا کھانا بنا تھا اس سے زیادہ کھانا محفوظ اور بچا ہوا تھا۔ فنظر الیہا ابو بکر، تو حضرت ابو بکر نے اس کی طرف دیکھا، فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ او اکثر، حضرت ابو بکر صدیق نے کھانے کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ جتنا کھانا تھا اتنا ہے، او اکثر ہو یا اس سے زیادہ ہی بچا ہوا ہے۔ یہ سبحان اللہ، یہ دیکھیں آپ۔ فقال لامرأته، تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیوی سے کہا، یا اخت بنی فراس، اے بنی فراس کی بہن، ما ھذا، یہ کیا ہے اتنی برکت؟ قالت لا وقرۃ عینی لہی الآن اکثر منها قبل ذلک بثلاث مرار، عرض کیا اے میرے محبوب نظر، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے شوہر، لہی الآن، اب اکثر منها قبل ذلک، 3 گنا زیادہ کھانا ہو چکا ہے، جتنا میں نے بنایا تھا اس سے 3 گنا زیادہ کھانا موجود ہے۔ سب کو تعجب ہو رہا ہے یہ کیا ہو گیا؟ فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرٍ، تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کھایا، وقال انما کان ذالک من الشیطان، فرمایا یہ شیطان کی طرف سے تھا، مطلب یمینہ، یعنی ان کی جو قسم تھی، انہوں نے جو قسم کھایا تھا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اس قسم کے وہ الفاظ غصے کے عالم میں جو جاری ہوئے تھے وہ شیطان کی طرف سے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق نے اسی وقت جو ہے کھانا اپنی قسم توڑی اور کھانا تناول فرمایا، اور اس کا کفارہ ادا فرمایا۔ ثم اکل منها لقمۃ، پھر حضرت ابو بکر صدیق نے اسے ایک لقمہ تناول فرمایا، ثم حملها الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کھانے کو لے کر اپنے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے۔ سبحان اللہ، معلوم یہ ہوا کہ جب کوئی برکت والی چیز ہو، کوئی اچھی چیز ہو، کوئی مبارک چیز، نیک چیز ہو، تو اسے اپنے اساتذہ کی خدمت میں، اپنے مشائخین کی خدمت میں، اپنے بزرگوں کی خدمت میں، اپنے ماں باپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے۔ کھانے میں برکت دیکھی تو حضرت ابو بکر وہ کھانا لے کر حضور کی خدمت میں آ گئے۔ پتہ چلا شاگرد اور فیض حاصل کرنے والا اپنے شیخ، استاذ اور بزرگ کی خدمت میں اگر کوئی چیز اسے اچھی لگے تو اسے پیش کرنا چاہیے۔ یہ حضور کی حدیث پاک سے معلوم ہو رہا ہے۔ پھر کیا ہے آگے؟ کہتے ہیں فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ، وہ کھانا صبح تک حضور کے پاس رہا، وہاں حضور کی بارگاہ میں وہ کھانا صبح تک تھا۔ وَكَانَ وَبَيْنَ قَوْمٍ فَمَضَى الْأَجَلُ، کہتے ہیں کہ ہمارے حضور کی بارگاہ میں وہ کھانا پہنچا، اور ایک قوم آئی ہوئی تھی حضور کی بارگاہ میں، ایک قوم، کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، ان کے درمیان ایک عقد تھا، اور وہ عقد پورا ہو چکا تھا، جو وعدہ ہوا تھا، جو عقد ہوئے تھے، جو درمیان میں گفتگو ہوئی تھی ہم دونوں کے درمیان،
وہ وعدے کا معاملہ پورا ہو چکا تھا، عہد کا معاملہ پورا ہو چکا تھا. ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم اناس، کہتے ہیں نے ان میں سے 12 لوگوں کو چن لیا، 12 لوگوں کو چن لیا. مع كل رجل منهم اناس، ہر ایک شخص کے ساتھ کچھ لوگوں کی ٹیم تھی، ہر ایک کے ساتھ کچھ لوگ تھے. 12 لوگوں کو چنا گیا، ان 12 لوگوں میں سے ہر شخص کے پاس کچھ لوگ تھے. کہتے ہیں واللہ اعلم کم مع کل رجل، کتنے لوگ تھے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اب اسی سے اندازہ کریں نا کہ کاؤنٹنگ زیادہ ہوگی، لوگوں کی کاؤنٹنگ زیادہ ہوگی، لوگ زیادہ مقدار میں ہوں گے تبھی تو وہ کاؤنٹ نہیں کر سکے. جب لوگ زیادہ ہوتے ہیں، کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے، تب بندہ گن نہیں پاتا. اگر 20 40 50 100 لوگ ہو تو بندہ آسانی سے گن سکتا ہے، لیکن اگر کوانٹٹی کسی چیز کی زیادہ ہو تو آدمی یہی کہتا ہے نا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کتنی تعداد ہوگی. اسی طریقے سے لوگ بہت زیادہ تھے، چنانچہ ابوبکر صدیق نے فرمایا واللہ اعلم کم مع کل رجل، کتنے لوگ تھے یہ اللہ جانتا ہے. فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ، تو وہ کھانا جو 3 لوگوں کے لیے بنا تھا اس میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ ہم 6 لوگوں نے کھانا کھایا، حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا. وہاں 12 لوگوں کے ساتھ بہت لوگ موجود تھے، وہ کھانا سب کے سب نے کھا لیا، پھر بھی کھانا ختم نہ ہوا. فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ، سب کے سب نے کھانا کھا لیا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں اس حدیث پاک کو اپنی نظر میں رکھیں، اور اس حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو بہت سارے مسائل جو ہے موصول ہوئے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے، آپ کو پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی قسم کھا لے تو اس قسم کو پورا کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، یا اس قسم کو توڑ کر دوسرے کو کام کر لینا جو اس کے سامنے وہ زیادہ بہتر ہے. اگر وہ چیز جس کو وہ چھوڑ رہا ہے زیادہ بہتر ہے تو پھر قسم توڑ کر اس کام کو کر لینا یہ زیادہ مناسب ہے، اور قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہیے. حدیث پاک ہماری اس طرف رہنمائی کر رہی ہے. اسی طریقے سے اگر ہمارے گھر میں کوئی اچھا بنتا ہے تو پھر یا کوئی کسی چیز میں برکت ہم محسوس کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے گھر کے سرپرستوں کے سامنے اس چیز کو پیش کر دینا چاہیے. اپنے سب سے پہلے تو آپ کے سب سے عظیم ترین ماں باپ ہیں، ماں باپ کی خدمت میں اس کو پیش کرنا چاہیے. آج ہماری سوسائٹی میں لوگ اپنے شیوخ کو اپنا قبلہ مانتے ہیں، اپنے اساتذہ کو اپنا قبلہ مانتے ہیں، دین کے رہبروں کو اپنا قبلہ مانتے ہیں. ان کی دست بوسی اور قدم بوسی کی جاتی ہے، کرنا چاہیے. لیکن سب سے پہلا قبلہ آپ کے لیے آپ کے والدین ہیں، آپ کے لیے آپ کے ماں باپ ہیں. آپ اپنے قبلہ کو پہلے خوش کریں. لہذا اگر کوئی ایسی چیز گھر میں آپ کو میسر آئے تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت میں پیش کر کے ان کی خوشنودی حاصل کریں. اور ایک جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ اولیاء اکرام کی کرامتیں، اولیاء اکرام سے جو خلق عادات ثابت ظاہر ہوتے ہیں وہ حق ہیں. اہل سنت و جماعت کا موقف یہی ہے کہ کرامات اولیاء اللہ کی حق اور سچ ہیں، جس کی گواہی قرآن پاک کی آیات سے کی شہادت دیتی ہیں. اور حدیث پاک میں واضح طور پر موجود ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر اتنی برکت ہوئی کھانے میں کہ انہوں نے خود بھی کھانا کھایا، مہمانوں کو بھی کھلایا، بارگاہ رسالت میں پیش کیا. تو وہاں جو لوگ موجود تھے کثیر تعداد میں، ان لوگوں نے بھی کھانا کھایا. 3 لوگوں کے بنے ہوئے کھانے میں اتنی اللہ نے برکت دی. یہ برکت حضور کی توجہ کی بنیاد پر تھی، اور حضرت ابوبکر کی کمالات کی بنیاد پر اللہ نے ان کو یہ کرامت کے طور پر عطا فرمایا. اس لیے یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ کرامت حق ہے. اولیاء اللہ سے جو کرامتیں صادر ہوتی ہیں وہ سچ اور حق پر مبنی ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو دین حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق کی تعلیمات دی ہیں اور غریبوں کا جس طریقے سے خیال کرنے کی تعلیم فرمائی ہے، خود اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.